فی الکلام المجید والفرقان الحمید اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو اللہ وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے سنو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ سورہ طٰہٰ ہے 16واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مخاطب ہو کے کہ پیارے موسیٰ میں تیری ماں دے والوحی فرمائی۔ یہ مسئلہ خیر یاد رکھنا ہے کہ وحی دے مختلف معنی ہوندے ہیں اور کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی، جتنے بھی انبیاء ہوئے وہ سارے مرد ہیں۔ اس جگہ تے معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی والدہ دے دل وچ میں یہ چیز القا کر دیتی کہ اپنے بچے نو صندوق وچ پا دینا ہے اور صندوق نو دریا دے اندر اور ساحل تے میرا دشمن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دشمن اس صندوق نو پکڑ لے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اجے پیدا نہیں ہوئے تو فرعون دے کولے بات پہنچی، مختلف نجومیاں نے خبر دیتی کہ ایک بچہ پیدا ہوئے گا اور تیری یہ سلطنت تیری خدائی نو ختم کر دے گا۔ آپ نے کی ارادہ کر لیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بات ہو رہی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کردا ہے اور کر کے چھوڑدا ہے اور دنیا نو دکھاندا ہے کہ میں کی کر سکتا ہاں۔ فرعون نو بات پہنچی تو فرعون نے اپنی کوشش کی تھی کہ بچہ ہی کوئی نہ پیدا ہون دیتا جائے، لہٰذا جتنے بچے پیدا ہون انہوں نے قتل کر دیتا جائے۔ اس طریقے اس نے 12,000 بچے قتل کرائے۔ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے کہ 12,000 بچے فرعون نے قتل کرائے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان دے وچ ہی ہون گے تو قتل ہو جان گے۔ لیکن اللہ رب العزت دا قانون عجیب ہے کہ جس دی خاطر قتل کرائے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے گھر پا لیا۔ جدو اتنے بچے قتل ہو گئے قوم بنی اسرائیل فرعون دے کول آئی کہ اس طرح بڑھے لوگ مردے جان گے اور بچے قتل ہوندے جان گے تو پھر نظام کس طرح چلے گا؟ پھر مشورہ ہویا کہ 1 سال قتل کر دیتے جان اور 1 سال دے بچے انہوں نے کچھ نہ کیا جائے۔ تو جس سال دے اندر معافی دے دیتی گئی کہ بچے نہ قتل کیتے جان، اس سال سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچے قتل ہونے ہن اس سال سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے آپ نو محفوظ رکھنا ہا، چونکہ بات پیچھے لمبی ہو جائے گی، میں اصل بات دی طرف آنا چاہنا ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ولادت اس طریقے ہوئی کہ جس طرح عورتاں دا پیٹ محسوس ہوندہ ہے کہ بچہ ہے، تو آپ دی والدہ دا اس طرح کوئی نہ محسوس ہوندہ۔ مفسرین نے لکھیا کہ ایک دائیہ ہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دی ہمراز، تو یہ معاملہ ہو گیا، ولادت ہو گئی، پھر کی کر دیا ہن، چوری چوری دودھ پلا دیا ہن۔ فرعون دے کچھ بندے سن وہ ڈھونڈ دے ہن گھراں چوں کہ کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہویا، اگر بچہ مل جاندہ ہا اس نو قتل کر دین دے ہن۔ انہوں نے خبر ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ کل آئے، آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو تندوری بل رہا اس دے ویچ رکھ دیتا۔ وہ گھروں دیکھ کے چلے گئے، لیکن آپ نے اس دے اندر کچھ بھی نہیں ہویا۔ پھر اس تو بعد اٹھا کے ایک غار دے اندر لے گئیاں، تو جا کے صبح شام دودھ پلا دیں دیاں ہن۔ پھر اللہ رب العزت دی طرف حکم ہویا کہ انہوں نے صندوق اچ پا دیو اور ندی دے اندر لڑا دیو۔ اور دریا اور ندی فرعون دے محل دے کولو گزر رہا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے اندر اتنی پختہ بات پا دیتی، اور اگے قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام دی ماں پریشان نہیں ہونا، پھر واپس تیری ہی گود اس نو لوٹا کے بھیجاں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے اپنے بچے نو صندوق اچ پا دیتا، جو بھی حفاظت کر سکتی ہا کونے بند کیتے، اور صندوق نو دریا دے اندر لڑا دیتا۔ تو یہ صندوق جو ہے فرعون دے محل دے کولو گزریا۔ فرعون اور حضرت آسیہ بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھی صندوق جا رہا ہے، پتہ نہیں اس دے اندر کی ہے۔ پھر فرعون دے جڑے ہیں نوکر چکر آئے، انہوں نے وہ صندوق اٹھایا اور اٹھا کے لے گئے، تالا کھولیا، دیکھیا تو بہت خوبصورت بچہ ہے۔ چونکہ فرعون دا طریقہ ہا کہ جڑا بچہ دیکھدا ہا اس نو قتل کرا دیندا۔ اتھے اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ پیارے موسیٰ میں اپنی محبت دا پرتو تیرے تے پایا، محبت دا عکس اور محبت دی ایک نظر دیکھیا، تاکہ تو میری نظرہ دے سامنے پلے۔ اس مسئلے تے تھوڑا جا غور کرنا ہے کہ جس نو اللہ رب العزت ایک دفعہ محبت نال دیکھے، پھر کی ہوندہ ہے؟ پھر اے ہوندہ ہے کہ دنیا اس دی دیوانی ہو جاندی۔ بخاری شریف اور مسلم دی متفق علیہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نو اللہ اپنا بنا لے، اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام نو فرماندہ ہے، اسمانچ بھی اعلان کر دیو، زمین دے اندر بھی اعلان کر دیو، فلاں بندہ میرا ہو گیا۔ اعلان ہو جاندہ ہے اور اللہ دی ساری مخلوق اس دے نال پیار کرنا شروع کر دیندی ہے۔ اور اس اعلان نو سوائے انسان اور جن، چونکہ مکلف ہیں عبادت دے، باقی ساری مخلوق سن دی ہے، اے نہیں سن دے، اس لئے کہ انہ دے امتحان ہوندہ ہے۔ اس لئے تو انبیاء دے لوگ کچھ مخالف ہوئے، کچھ دیوانے ہو گئے۔ تو یہ تو ہے جس نو اللہ پیار کردہ ہے۔ اور ادھے بات ہو رہی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ ایک پرتو محبت نہ پایا، اللہ نے محبت دی نظر نال دیکھیا، تو او دا اثر کی ہویا کہ فرعون بھی دیوانہ ہو گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جس نے 12,000 بچے قتل کرائے نے، وہ خود کی ہو گیا،
خود ہی دیوانہ ہو گیا، اس نے بھی دل نہیں کیتا کہ اس بچے نو قتل کر دیتا جائے۔ اور حضرت آسیہ آپ تو ویسے بھی غلام سن، شروع دے اندر فطرتی طور تے ہی حقائق سمجھنے دا جذبہ اللہ نے رکھیا ہا، تو انہوں نے مشورہ کی دیتا کہ اللہ پاک نے سانو ایک بیٹے تو نوازیا ہے، ساڈے کول اولاد نہیں ہے، رب تو خود بنے ہویا ہا، تو بچہ آ گیا ہے، اس نے اپنا بیٹا بنا لئیے۔ اتھے آ کے مشورہ قبول کر رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، انہوں پالنے ہیں اپنے گھر دے اندر۔ ہون جری ماں ہے، اس نے دل کی مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کتھے گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ پیچھے کھوج لگا رہی ہیں نے کہ میرے بھائی دا کی بندہ ہے۔ مختلف دائیاں بلائیاں گئیاں، عورتاں بلائیاں گئیاں، آپ نے کسے دا بھی دودھ نہیں پیتا۔ اتنے مسئلہ یاد بھی رکھنا ہے کہ بچپن ہے لیکن پیغمبر ہیں۔ کوئی اور بچہ ہوندہ تو کسی عورت دا دودھ پی لیندہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے شک بچے ہیں پر اللہ دے نبی ہیں، کسی اور عورت دا دودھ نہیں پیتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ مشورہ دے رہی ہے بڑے طریقے اور حکمت نال کہ مینوں ایک عورت دا علم ہے، اگر تسی اجازت دیو تو میں بی بی بلا کے لائیواں، امید ہے اس دا دودھ پی لین گے۔ فرعون اور حضرت آسیہ تیار ہو گئے کہ بلا کے لے آؤ۔ اس طریقے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی بہن جڑی ہے، ہمشیرہ ہے، اپنی ماں نو بلا کے لے آئیں۔ جدوں والدہ نے اٹھا کے کول بٹھایا، فوراً چھاتی نہ لایا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیتا۔ اور اگلی بات بھی حیرت انگیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں نو فرعون آکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے، دودھ تو آ کے پلانا ہے، ایدہ معاوضہ میں تینوں دینا ہے۔ بیٹا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں دا ہے، قتل بھی کراندہ ہا، اپنے گھر اسے نو دودھ پلوا رہا ہے اور معاوضہ بھی دی ماں نو دے رہا فرعون۔ کچھ دن تو آپ پلان دیا رہی ہیں اور کچھ دن بعد آپ نے فرمایا نہیں بھائی، یہ بچہ میں نو دے دیو، میرے کو روز نہیں آیا جاندہ، تو میں نو اپنے گھر لے جانی ہے، تسی آ کے کدی اپنے بچے نو مل لیا کرو۔ تو میں اپنے گھر دے اندر اس نو دودھ پلا سا، اور اس طریقے بچہ تو ہڈا ہے، جدوں دل کرے آ کے مل لیا کرو، اس نو چکیا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو ماں دی گود واپس بھیج دیتا اور اپنے گھر بھیج دیتا، اور معاوضہ بھی آپ دی ماں نو دودھ پلان دا مل رہا ہے۔ اے فرعون ہے جس نو خبر ہی نہیں لگی کہ اللہ رب العزت دے معاملات کس طرح ہوندے نے، کہ جس بچے دی خاطر 12,000 قتل کرا دیتے، وہ بچہ گھر پلوا بھی رہا ہے اور وہ دی اجرت دے رہا ہے۔ اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ فرعون محبت کردہ ہا، گودچ بٹھاندہ ہا، اٹھاندہ جس طرح بچے اٹھائے جاندے نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے گودچ بیٹھے فرعون دی داڑھی پکڑی۔ یہ داڑھی منان والا رواج بعد شروع ہویا ہے، پہلے کوئی نہ، ہر آدمی داڑھی رکھ دا ہا، بعد چے قوم آئی انہوں نے کام شروع کیتے، ورنہ پہلے یہ چکر کوئی نہ۔ فرعون دی داڑھی جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑی، فرعون گھبرا گیا کہ ایک قوت جڑی ہے بچے دی اتنی نہیں ہو سکتی۔ وہ دل دے اندر شک اور شبہ پمنا شروع ہو گیا۔ حضرت آسیہ نو کہنے لگے کہ میں نو لگ دا ہے وہی بچہ ہے جڑا میری سلطنت ختم کرے گا۔ ڈر گیا، انہوں نے کہا نہیں بچہ ہے، قدرتی داڑھی پکڑ لی ہوئے گی۔ اور داڑھی تو فرعون دی پکڑی گئی، اس نو خبر ہے کہ کتنے زور نال آپ نے پکڑیا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ وہی ہے، لیکن ادھو نال دلیلہ مل رہی ہیں کہ نہیں بچہ ہے۔ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے کہ بالآخر اس نتیجے تے پہنچے کہ چیک کر لیا جائے یہ بچہ ہے یا بڑا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو بٹھا دیتا گیا، جس طرح بچے زمین تے کھیل دے ہیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس عمر دے ہن، اٹھ کے چل نہیں سن سکدے، تو کی ہویا، ایک طرف لال ہیرے جواہرات رکھے گئے اور ایک طرف اگ دے انگارے رکھے گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ دے اگے رکھ دیتا گیا کہ دیکھئے بچہ کدے جاندہ ہے۔ آپ تو چونکہ اللہ دے نبی ہان، بے شک بچے ہان، آپ اگ دی طرف نہیں گئے، آپ لال ہیرے جواہرات دی طرف گئے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ اج میری خاطر نہ اگ دی طرف چلے جاؤ۔ تو چلنے تو اس طرف ہی ہیں، پہلے لال ہیرے جواہرات دی طرف، لیکن اللہ دی مرضی سے رہا تو آپ اگ دی طرف گئے، اگ دے انگارے نو ہاتھ نال اٹھا لیا، جی میں بچے کوئی بھی چیز اٹھاویں تے منہ اچ پا دیندے ہیں، آپ نے بھی انہی اگ اٹھائی اور منہ اچ پا دیتی۔ اس دی وجہ تو آپ دی زبان اچ لکنت آئی، لیکن فرعون مطمئن ہو گیا کہ واقعی بچہ ہے، اگر بڑا ہوندہ تو بلا اگ اٹھا کے منہ اچ نہ پاندے ہیں، بچے ہی انہیں کر دیں، جیڑی چیز ملے اٹھا کے منہ اچ پا لیں دیں۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ میری خاطر تسی اگ اپنی زبان تے رکھی، اور اس زبان میں شان عطا کر دے گا کہ میرے نال کلام کرے گی۔ تو اللہ دی رضا لئی ایسا ہویا ہاں، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو وہ شان عطا کی تھی کہ کلیم اللہ بنا دیتا۔ لیکن ادھے ایک بات ہوئی ہاں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ موسیٰ علیہ السلام میں محبت دا پرتو تیرے تے ڈالیا۔ اللہ نے پیار دی نظر نال ایک ویری حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا، او دا اثر کی ہویا، فرعون دشمن بھی دیوانہ ہو گیا۔ اسے تے مفسرین لکھ دینے کہ جدوں اللہ کسے نو پیار نال ویکھ لے پھر ساری دنیا ہو دی دیوانی ہو جاندی ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ اس جگہ تے فرماندے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے لوگ محب ہوندے ہیں انہاں دے سردار نے۔ محب کون ہوندہ ہے؟ جڑا اللہ نال پیار کرے، جڑا اللہ نال، تو پیار کرنے والے جتنے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا جاندہ ہے؟ محب۔ آپ فرماندے نے تمام محبین انہوں دے سردار سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام محبوبہ دے سردار نے۔ اتھے جا کے اگر تو انہوں سمجھ آگئی پھر اگلیاں گلہ انشاءاللہ ساریاں ٹھیک ہو جانے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ محب ہیں، اللہ نال پیار کر دے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب ہیں، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کردہ ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ وہ فرق قرآن مجید نو دیکھو گے تو تھوڑا تھوڑا ضرور سمجھ آ جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ یہ محب ہے، اللہ نال پیار کرنے والا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ اللہ خود ہی فرما رہے علم نشرح لک صدرک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محب ہیں تو دعا کر رہے ہیں رب آرینی، یا اللہ میں چاہنا میں تینوں دیکھاں انظر الیک، لیکن ادھو جواب آ رہا ہے کہ لن ترانی، کہ موسیٰ علیہ السلام تو میں نہیں ویکھ سکدا۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں تو اللہ رب العزت خود بلا کے دیدار کرا رہا ہے۔ تو اے بات اسی ہون جڑی تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے وہ کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے محبوب ہیں۔ لفظ یاد رہیں گے، حدیث پاک ہے، صحابہ بیٹھے نے، ایک صحابی یاد نے حضرت آدم علیہ السلام دی کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت نال انہوں نے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نو فرشتیاں کو سجدہ کروایا، بڑی بات ہے، آدم صفی اللہ ہیں۔ دوسرے صحابی یاد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کیا بات ہے، آپ خلیل اللہ نے، اللہ دے دوست۔
تیسرے صحابی کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی کیا بات ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ چوتھے صحابی یادے نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کیا بات ہے کہ مردے زندہ کر دیندے ہیں، پرندے مٹی دے بڑھاندے نے، پھوک مار دینے، اڑنا شروع کر دیندے نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کی گفتگو ہو رہی ہے؟ صحابہ نے یا رسول اللہ، ایک صحابی آکھ رہا ہے آدم صفی اللہ نے، دوسرے آدھن ابراہیم خلیل اللہ ہے، تیسرے آدھن موسیٰ کلیم اللہ ہے، چوتھے آدھن حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ دا محبوب ہاں۔ اس جگہ تے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب ہیں اور حقیقی محبوب ہیں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کائنات دے اندر جتنے محبوب بھی ہون گے وہ سارے تو فعلی محبوب ہون گے، وہ حضور دے تو فعل ہوئے گا، اور کائنات جتنیاں نعمتاں کسے نو عطا ہو دیاں نے وہ ساریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نال عطا ہو دیاں۔ امام ربانی رحمت اللہ علیہ دے بیٹے نے خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے میں بارگاہ نبی چ حاضر ہویا تو میں دیکھدا ہاں کہ اللہ رب العزت دی تمام نعمتاں روزہ رسول تے اتر رہی ہیں اور اتھو گے پوری کائنات تقسیم ہو رہی ہیں۔ تو چونکہ محبت والا شعبہ ہی ایسا ہے کہ اصل محبوب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، باقی جتنے لوگ نے حضور دی نسبت دا صدقہ ہی محبوب ہون گے، باقی تو فعلی محبوب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب حقیقی۔ اور یہ وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت دے لوگ جڑے تو میری اتباع کر دے ہیں، پیروی کر دے ہیں، وہ میرے ہیں، اور جڑے نافرمان ہیں تیری مرضی تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے۔ دعا کیتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا کرن اپنی امت لئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت لی دعا کر دینے، آپ تھوڑے جے مغموم ہوئے، دعا نہیں کی تھی۔ اتنا ہویا اور پھر آواز منہ چکی نکلی کہ یا رب امتی امتی امتی۔ امام مسلم نے روایت لکھی ہے کہ امت دے بارے اللہ دے حضور آپ دے منہ جدوں کلمات نکلے فوراً جبرائیل علیہ السلام آگئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام بھیج دا اور اللہ فرماندہ ہے امت دے بارے تو ہنو کدی بھی اسی رنجیدہ نہیں ہون دے مانگے۔ اشان محبوبیت ہے کہ امت صرف فکر ہویا اور اللہ رب العزت نے پہلے ہی پیغام بھیج دیتا، بشارت دے دیتی کہ محبوب امت دے بارے تو ہنو کدی بھی رنجیدہ نہیں ہون دے مانگے۔ اور دوسری روایت بھی امام مسلم ہی نقل کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت دے بارے پریشان نہیں، اللہ رب العزت سب کچھ جاندہ ہے، جبرائیل علیہ السلام نے بھیج رہا ہے جاؤ میرے محبوب کو پوچھو کیوں پریشان ہو۔ اے شان محبوبیت ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آ کے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھ دا سب کچھ جاننے دے باوجود دنیا نو دسنا ہاں، اللہ پوچھ رہا ہے کیوں پریشان ہو؟ آکھیا امت دے بارے پریشان ہاں۔ اس وقت اللہ پاک نے آیت نازل کی تھی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ توانو اتنا عطا کرے گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ یہ جو معاملہ ہے کہ اللہ فرما رہے تسی راضی ہو جاؤ، یہ شان محبوبیت ہے۔ محبوب تو علاوہ کلمات اور کسی لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ امام بخاری نقل کر دینے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جدو آخری وقت آیا عزرائیل علیہ السلام آئے، باہر کھڑے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزرائیل علیہ السلام اجازت منگ دینے اندر آ جاویں۔ آپ نے فرمایا آ جاویں۔
عزرائیل علیہ السلام آئے اور امام بخاری نقل کر دینے کہ آقا نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کدی کسے کو اجازت نہیں لئی نہ پھر بعد وچ لینی ہے، یہ صرف تہاڈی خاطر اجازت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تائید کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ عزرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے، اس نے کدی بھی کسے کو اجازت نہیں طلب کی تھی، لیکن آپ دی بارگاہ دے اندر حاضری واسطے اجازت ضروری، نہ اجازت اس نے پہلے لئی اور نہ بعد وچ لے گا۔ اور اتنے شان محبوبیت کی ہے کہ عزرائیل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندہ میرے محبوب نو پوچھ لو کہ تمہیں اختیار حاصل ہے، چاہے اس دنیا دے اندر رہو چاہے آخرت پسند کر لو۔ موت اور زندگی دا بھی اللہ نے اختیار عطا کر دیتا۔ اور دوسری روایت بھی امام بخاری نقل کر دینے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دے اندر بیٹھے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اللہ نے اپنے ایک بندے نو اختیار عطا کیتا، وہ چاہے دنیا چ رہے چاہے آخرت پسند کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں چ آنسو آ گئے۔ صحابہ حیران ہیں کہ ایک ہی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بندے دے بارے فرمایا تو کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے جس نو اللہ اختیار عطا کر دے وے، یہ صرف ایک حضور دی شان ہے جس نو اللہ فرما دے وے کہ جی میں مرضی تھے رہنا ہے پھر بھی ٹھیک، آخرت رہے تو پھر بھی ٹھیک۔ تو شان محبوبیت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے فرما دیو جن لوگ اللہ نال پیار کر دے ہیں، محبت کرنے والے نے، محب نے، کہ اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع اختیار کر لو، ہن محب نہیں رہو گے تسی میرے محبوب ہو جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تو ہڈے نال پیار کرنا شروع کر دے گا۔ یہی محبوب لوگ بندے ہیں جس طرح محبوب سبحانی حضور غوث پاک دا لقب ہے، محبوب الہی حضرت خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء دا لقب ہے۔ تو اے کیوں محبوب بنے؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کر کے محبوب بنے۔ تو جتنے محبوب ہون گے اے محبوب تو پھیلی ہیں، اور اصلی اور حقیقی محبوب صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی۔ تو چونکہ اللہ آپ دے نال پیار کردہ ہے اس لئے ساری دنیا ہی حضور دی دیوانی ہے، اور اس دے اندر صرف انسان ہی نہیں، جن ہی نہیں، فرشتے بھی شامل نے، پہاڑ بھی شامل نے، درخت بھی شامل نے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری دنیا چھان ماری ہے لیکن آپ جیسا کوئی بھی نہیں دیکھیا۔ اور درختاں دے بارے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چلے ہاں، جس درخت اور پتھر کو آپ گزر دے ہاں وہی عرض کردہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور ایک موقع تے ایسا بھی ہویا ہے، اس صحابی دا نام ہے یعلا بن مرہ، یہ روایت کر دینے کہ میری ڈیوٹی لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پہرے دی، پہرے دار ہاں، عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ یاد نہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں پہرہ دے رہے ہاں اور ایک کھجور دا درخت دوڑدا لگایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ چاہ کے جھک گیا، اور کچھ دیر بعد پھر اٹھا انہیں دوڑ کے واپس چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، جدو آپ اٹھے حضرت یعلا بن مرہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا کھجور دا درخت آیا ہاں آپ دے قدمچ کیوں آیا ہاں؟ عجیب بات ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ جاگ رہے ہیں اور پوچھ دے کئی تو بہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آرام کر رہے ہیں، اور چاہیدہ تو ہاں جی عقل والا کوئی ہوئے تو اس تے ہی سمجھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمان دے کہ یا اللہ میں تو ستا ہویا ہاں، تو جاگ رہا ہے، میں نو کی پتہ کیویں آیا ہاں۔ اور صحابی رسول دا عقیدہ چیک کر لو کہ وہ عرض کر دینے یا رسول اللہ ایک کیوں آیا ہاں؟ بخاری شریف دی روایت ہے
तनामो ऐनी वला यनामो कल्बी, कि मेरी अखी सौ जांदियां मेरा दिल नहीं सौंदा। ये सहाबा नू पता हा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मालूम है बेशक आप सुते हुए ने, ये क्यों आया है दरख्त, ता तो सवाल कर रहे ने। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं इरशाद फरमाया वे मैनू खबर नहीं है। आपने इरशाद फरमाया कि पूरी जिंदगी इस हसरत के अंदर रहा है और अल्लाह को दुआ करदा है दरख्त कि या अल्लाह एक दफ़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह जान दी इजाज़त दे दे। अज चूँकि मैं इसके करीब आके लेटिया हाँ, अज इसने फिर दुआ की, अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली और दरख्त चलदा चलदा आके बारगाह नबी झुक गया। इसलिए पहली दफ़ा हाजिर होया और मेरे कदम चुम के वापस चला गया। इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत नकल फरमाई, हज़रत अबू तालिब दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मुल्क शाम दी तिजारत दी गर्ज वास्ते गए तो जिस जगह ते बुहैरा राहिब दा डेरा हा उस जगह ते ये सारे काफले ने थोड़ी देर ਲਈ सटे किया। उत्थे तरीका हा, पहले भी हज़रत अबू तालिब फरमांदे ने कि असीं इस जगह ते अक्सर ठहरदे आस, लेकिन इस दवा की मामला होया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल हैं। हज़रत अबू तालिब फरमांदे ने को बुहैरा राहिब जिसने कदी लिफ्ट नहीं कराई वो उच्ची जगह ते डेरा हा, दौड़ के आ गया, सन मिलिया और नाल ही उसने खाने की दावत दे दी थी कि काफले वाले हो अज तुसी मेरे मेहमान हो। दावत कबूल कर ली उन्होंने, सारे गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे बिठा गए, तुसी इस माल दा सामान दा ध्यान करना। बुहैरा राहिब ने देखा सारे मेहमानों नू और गौर किया भी जिस दी खातिर इन्होंने दावत दी है उते आई कोई नहीं विच। फिर सवाल कर दिता कि काफिले दे तमाम फर्द आ गए हैं या पीछे भी कोई है। उन्होंने दस्या गया कि पीछे है, बच्चा है। उसने कहा नहीं उन्होंने भी बुलाओ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने जदों खाना खाना शुरू किया बुहैरा राहिब देखता रहा, जदों आपने उसने देखा वो पहचान गया कि अल्लाह दे नबी हैं। फिर उसने आप ते सवाल किए, एक अलामत की हा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखा मुबारक दे अंदर लाल लाल डोरे हैं, ये पहले उसने पहचान की थी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पुश्त की तरफ आया और देखना चाहता मोहरे नबूवत सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कपड़ा ऊपर उठा दिता और भी उसने देख ली। हुण अगली बात उसने की थी हज़रत अबू तालिब नू कि बच्चा तुहाडा की लगता है। आपने फरमाया मेरा बेटा है। बुहैरा राहिब ने ऐसा नहीं हो सकता, साडी कुतब दे अंदर लिखा है जो नबी आखिर ज़मा होंगे उन्होंने वालिद दा पहले विसाल हो चुका होएगा। फिर हज़रत अबू तालिब फरमांदे ने मेरा भतीजा है, क्या हाँ बिल्कुल ठीक है। और फिर जदों आख्या कि हाज़ा सय्यदुल आलमीन कि पूरी कायनात दा सरदार है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्होंने सारी कायनात लई रहमत बना के भेजेगा, उस वक्त हज़रत अबू तालिब ने सवाल किया कि तुसी की चीज़ पहचान रहे हो। बुहैरा राहिब ने क्या जदों आ रहे हैं मैं देख रहा हम दरख्त और पत्थर इन्होंने सजदा कर रहे हैं और दरख्त और पत्थर सिवाय नबी नू किसी होर नू सजदा नहीं करते। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जदों मदीना पाक गए हैं तो आपने की इरशाद फरमाया ए ओहद पहाड़ है, ओहद मेरे नाल प्यार करता है, मैं ओहद नाल प्यार करना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल तो पत्थर भी प्यार करते हैं, इसलिए कि आप अल्लाह दे महबूब हैं। और इदे चूंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा मामला, मूसा अलैहिस्सलाम दे मद्दे मुकाबिल कौन आ? फिरऔन। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत दा फिरऔन अबू जहल है। मेरी उम्मत दा फिरऔन कौन है? अबू जहल है। और